اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سامعین، چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نفس میں تناؤ نہیں رہتا۔ ایک تو تھکاوٹ ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے جنسی عمل سے گریز پرانا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس سے بڑھ کر ہو جس کے بارے میں کبھی ہم سوچا کرتے تھے۔ نیند کی کمی جنسی خواہش پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے، اور بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی سیکس نہیں ہو پاتا۔ نیند بہت ضروری ہے اور آرام بہت ضروری ہے۔ دوسری وجہ دباؤ ہے۔ اگر آپ کام کے دوران اپنے اوپر دباؤ محسوس کر رہے ہو یا دوست سے نالا ہو تو دباؤ کی وجہ سے آپ کے جسم میں کورٹیسول نامی ہارمون کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ کورٹیسول موڈ کے لیے تباہ کن ہوتا ہے اور ممکن ہے اس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون اور دوسرے ہارمونز کی پیداوار میں کمی ہو جائے۔ اسی صورت میں آپ کے اندر جنسی کے خیال کی کشش کم ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہارمونز صحیح کام نہیں کرتے۔ اگر آپ کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار پیدائشی طور پر کم ہو تو چاہے آپ خاتون ہو یا مرد، آپ کی جنسی خواہش ہمیشہ کمزور ہوگی۔ ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں آپ عدم توازن کا شکار تو نہیں، لیکن بعض اوقات ایسا قدرتی طور پر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس وقت اس قسم کے شخص ہے جو بچوں کی پیدائش کنٹرول کرنے کے ادویات استعمال کر رہے ہو تو ادویات کی تبدیلی یا انہیں اچانک چھوڑ دینے کے عمل کو الزام دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت نہ ہو کہ کسی دوا نے آپ کی جنسی عمل کی خواہش کو متاثر کیا ہے تو اسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ اس نے آپ کے ہارمونز کو متاثر کیا ہے۔ ان تمام صورتوں میں ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں تاکہ جان لے کہ عمل روکنے کے لیے کوئی طریقہ آپ کے لیے موزوں ہو۔ ڈپریشن ایک وجہ ہے اس کی۔ جب آپ کی ذہنی صحت اچھی نہ ہو تو ممکن ہے کہ آپ جنسی تسکین کی سوا کچھ اور نہ کرنا چاہے۔ اسی صورت میں صرف جنسی تسکین پر توجہ دے۔ اگر آپ مایوسی کی علامتیں آپ میں پائی جا رہی ہے یا دماغی بیماری میں مبتلا ہے آپ تو اس سے آپ کی جنسی عمل کی خواہش متاثر ہوگی، یا اگر آپ ڈپریشن دور کرنے کے ادویات کر رہے ہیں تو اس سے بھی جنسی خواہش متاثر ہو سکتی ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جنسی خواہش واپس لانے کے لیے بیماری کا علاج چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر سے رجوع کریں، ایسا نسخہ تلاش کریں جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ تائرائیڈ گلینڈ کا غیر متوازن ہونا یہ ایک وجہ ہے۔ بہت سارے جائزوں سے پتہ چلا ہے اگر آپ تائرائیڈ گلینڈز کی بیماری میں مبتلا ہے یا آپ کی جسم میں تائیریکسین کی مقدار معمول سے ہٹ کر ہے تو اس صورت میں آپ کی جنسی خواہش زیادہ متاثر ہوگی۔ تائیریکسین کی مقدار سے آپ کا میٹابولزم غذا کا متاثر ہوگا اور نتیجے کے طور پر آپ کے جسم میں جنسی ہارمونز کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے تائیریکسین کی مقدار کا ٹیسٹ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر پیدائش کے وقت آپ کی جنس کا تعین ایک خاتون کے طور کیا گیا ہے تو اسی صورت میں یہ ٹیسٹ کروانا اہمیت کا حامل ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ مسئلہ تائیریکسین کی مقدار میں کمی بیشی ہی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ورزش نہیں کرتے، جم نہیں جاتے، پیدل نہیں چلتے۔ ورزش کے ذریعے دوران خون میں بہتری لانے سے آپ کو بستر پر خون کا بہاؤ بڑھانے میں مدد مل سکتا ہے۔ ورزش نہ کرنے سے آپ کی جنسی تسکین کی خواہش بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے ہارمونز متاثر ہوتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے غیر فعال رہنا وزن میں اضافہ اور ذہنی دباؤ سے ہمارے ہارمونز کے پیداوار کو متاثر کرتے ہیں، خاص طور پر سیکس ہارمونز کو جنہیں ٹیسٹوسٹیرون اینڈ ایسٹروجن کہتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون بہت سے کام کرتا ہے جن میں جنسی خواہش کو برقرار رکھنا شامل ہے۔ جب ہمارے سیکس ہارمونز کی پیداوار کم ہو جاتی ہے یا ہارمونز عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں عام طور پر جنسی تسکین کا جواز تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اچھی طرح کھاتے نہیں۔ سب لوگ پیزا کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ اگر متوازن خوراک آپ نہیں کھا رہے تو جنسی طاقت کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تلی ہوئی اور نمک والی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے، اور اگر کبھی آپ نے فرینچ فرائز کی پلیٹ کھائی ہو تو آپ کو علم ہوگا کہ جنسی عمل وہ آخری کام ہے جس کی آپ کو خواہش ہو سکتی ہے۔ متوازن خوراک آپ کی جنسی خواہش بڑھا سکتی ہے، اور اگر آپ جنسی خواہش میں کچھ اضافہ چاہتے ہیں تو برگر کو چھوڑے تربوز اٹھائے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس نہیں کر رہے اپنے بارے میں۔ اگر آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کر رہے تو شاید آپ کو کسی کے ساتھ جنسی عمل کی خواہش نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اصل میں آپ کے ساتھ آپ کی مسرت جنسی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ جنسی تسکین میں دلچسپی کے معاملے میں ہمارا دماغ سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر یہ خود شناسی میں محدود ہو، اپنے بے قدری کے جذبات میں ڈوبا ہوا ہو یا منفی خیالات کا شکار ہو تو نتیجے کے طور پر افسوس کے ساتھ جنسی تسکین جیسی سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو جائے گا جو توانائی اور اطمینان بخش ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے اندر اور جسم کے بارے میں منفی سوچوں میں گم ہے تو اپنے ساتھی سے بات کریں کہ جنسی تسکین کے دوران آپ کس طرح زیادہ سکون محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسا طریقہ تلاش کریں جس سے آپ اپنے اندر جنسی تسکین کی خواہش کو دوبارہ محسوس کر سکیں، اور اگر ضروری ہو تو والد سے بات کریں کہ اعتماد دوبارہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور وجہ پانی کی جسم میں کمی ہے۔ کافی مقدار میں پانی نہ پینا جنسی تسکین کے عمل کو تباہ کر سکتا ہے۔
سکتا ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے اور ایسی صورت میں کوئی بھی جنسی تسکین نہیں کرنا چاہتا۔ پانی کی کمی سے کسی خاتون کا مخصوص مقام خشک بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ اس کے لیے جنسی تسکین تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو پیاس نہ لگ رہی ہو تو بھی دن بھر میں پانی کی اضافی گلاس پینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ ترکیب کام کرے گی۔ اگر آپ ادویات لیتے ہو تو بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ادویات شروع کی ہے تو اس سے آپ کی جنسی تسکین کی خواہش پر یا ارادے پر نقصان مرتب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن دور کرنے کی ادویات اور منہ کے راستے لے جانے والے مانع حمل ادویات جیسا کہ پہلے بتایا ہے، دیگر ادویات کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کی ادویات بھی جنسی تسکین کی خواہش ختم کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہو کہ الزام ادویات پر ہے تو ان کے مضر اثرات پر نظر ڈالیں۔ آخری وجہ یہ ہے، اگر آپ کو جنسی عمل سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اگر ساتھی آپ کی ضرورت پوری نہیں کرتا، تو اسی صورت میں آپ کے لیے سر سے کوئی ترغیب موجود ہی نہیں۔ آپ جنسی تسکین کیسے پلا سے حاصل کر سکتے ہو؟ اسے چاہیے کہ آپ کے اندر جنسی تسکین کی تحریک پیدا کرے اور ان سے پوچھے کہ آیا ایسا کچھ کرنے میں انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ کھل کر مل کر ایسا طریقہ تلاش کرے جس سے جنسی تسکین آپ کے لیے اچھی ثابت ہو۔